اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجلس خدام الحمدیہ جرمنی کے سالانہ اجتماع کے موقع پر حضور انور کا خصوصی پیغام۔ دین کو دنیا پر مقدم کرنے کے عہد کی حقیقت تبھی ظاہر ہوگی جب دین کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ مجلس خدام الحمدیہ جرمنی کو اپنا 43واں سالانہ اجتماع 19 مئی 2023 کو فرینکفرٹ میں منعقد کرنے کی توفیق ملی۔ حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز نے محترم صدر صاحب خدام الحمدیہ کی درخواست پر امسال اسلام آباد ٹلفورڈ میں قائم MTA انٹرنیشنل کے اسٹوڈیو سے ایک ویڈیو پیغام ریکارڈ کروایا، جو برطانیہ کے مقامی وقت کے مطابق شام 8 بجنے میں 20 منٹ پر MTA انٹرنیشنل پر نشر کیا گیا۔ اس موقع پر اجتماع گاہ میں موجود خدام الحمدیہ جرمنی کے ممبران کے براہ راست مناظر بھی دکھائے گئے۔ پیغام حضور انور ایدہ اللہ تعالی۔ حضور انور نے جرمنی کے افراد جماعت کے اخلاص و وفا کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جرمنی کی جماعت اور نوجوان اور بچے بھی خاص طور پر اخلاص و وفا میں بہت بڑے ہوئے ہیں۔ لوگ یہاں سے مجھے ملنے آتے ہیں، نوجوان بھی ملنے آتے ہیں، اور ان میں میں دیکھتا ہوں کہ ایک خاص تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ اس تعلق کو بڑھاتا چلا جائے۔ تشہد، تعوذ اور تسمیہ کے بعد حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے خدام الحمدیہ جرمنی کووڈ کی وبا کے بعد دوسرا اجتماع خدام الحمدیہ منعقد کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے ہر لحاظ سے بابرکت فرمائے۔ صدر صاحب خدام الحمدیہ نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ میں خدام الحمدیہ جرمنی کے لیے پیغام دوں۔ پہلے تو ان کی خواہش تھی کہ خود آؤں، لیکن مصروفیات کی وجہ سے خود آنا تو مشکل تھا، باوجود خواہش کے میں ایک عرصہ سے جرمنی نہیں جا سکا۔ اجتماعات کا مقصد بیان کرتے ہوئے حضور انور نے فرمایا کہ ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ اجتماع کا مقصد دینی، علمی، اخلاقی اور روحانی ترقی ہے۔ صرف سپورٹس کے ایونٹ کرنا یا کھیلوں میں حصہ لینا یا بعض معمولی پروگرام کر لینا وہ مقصد نہیں، بلکہ اصل مقصد یہ ہے کہ نوجوانوں کی بھی اور بچوں کی بھی اخلاقی اور علمی ترقی ہو، اسی طرح روحانی ترقی ہو، دین میں بڑھنے والے ہوں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ عہد بیعت کو ہم نے نہ صرف پورا کرنا ہے، بلکہ انتہائی کوشش سے اور پورے اخلاص سے اور وفا سے اسے نبھانے کی کوشش کرنی ہے، تاکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق اور اللہ تعالیٰ کے وعدوں کے مطابق جو آنے والے مسیح موعود نے کام سر انجام دینے تھے، ہم ان میں معاون و مددگار بن سکیں۔ اگر ہم یہ نہیں کر رہے تو ہمارے اور غیر میں کوئی فرق نہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف مواقع پر جماعت کو نصائح فرمائیں، اور آپ نے یہ توقع اور امید رکھی کہ میری جماعت کے لوگ ان باتوں پر عمل کرنے والے ہوں۔ پس آپ لوگ جو نوجوانی کی عمر میں ہیں، آپ ایک جوش کے ساتھ، ایک لگن کے ساتھ، وفا کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اس بات کو پورا کرنے کی کوشش کریں کہ ہم نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مشن کو پورا کرنا ہے، اور وہ تبھی پورا ہوگا جب ہم اللہ تعالیٰ کے حکموں پر عمل کرنے والے ہوں گے، اس کی رضا کو حاصل کرنے والے ہوں گے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک ارشاد کے حوالے سے حضور انور نے فرمایا کہ ہمیشہ یہ کوشش کریں کہ ہم نے آپس میں ایک دوسرے سے پیار اور محبت کا سلوک کرنا ہے، آپس کے تعلقات کو اس طرح رکھنا ہے جس طرح دو پیار کرنے والے بھائیوں کا تعلق ہوتا ہے۔ توحید کے قیام اور نماز باجماعت کی طرف توجہ دلاتے ہوئے فرمایا کہ خدام الحمدیہ بلکہ اطفال الحمدیہ کے ہر ممبر کو بھی چاہیے
کہ توحید کے قائم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حق ادا کریں، ایک ہو کر اللہ تعالیٰ کے آگے جھکیں، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو نظام ہمارے لیے قائم فرمایا ہے جس میں ایک ہو کر اللہ تعالیٰ کے آگے اس کی عبادت کے لیے جھکنا ہے، وہ نماز با جماعت ہے۔ بس نماز با جماعت ادا کرنے کی طرف بھرپور کوشش کریں۔ گزشتہ بیماری کے دنوں میں، کووڈ کے دنوں میں، مسجدوں میں نمازوں کی طرف اتنی توجہ نہیں رہی۔ گو لوگ گھروں میں نمازیں با جماعت ادا کرتے رہے، لیکن اس سے شاید یہ غلط تاثر پیدا ہو گیا کہ اب گھروں میں ہی نمازیں پڑھ لیا کریں تو کافی ہے، لیکن یہ اس اکائی کو ظاہر نہیں کرتا جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی وحدت کا تقاضا یہ ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے اسی طرح مسجد میں آ کر نماز ادا کی جائے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اس ارشاد کہ دنیا کو مقصود بالذات نہ بناؤ بلکہ دین کو بناؤ، حضور انور نے فرمایا کہ گزشتہ کچھ عرصہ سے میں نے خطبات میں بھی ان باتوں کا ذکر کیا ہے کہ کس طرح ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حق ادا کر سکتے ہیں، کس طرح ہم اپنے اعلیٰ اخلاق حاصل کر سکتے ہیں، کس طرح ہم اپنے اندر پاک تبدیلیاں پیدا کر سکتے ہیں، اور پھر ان کے ذریعے سے ہم اپنے معاشرے میں کس طرح انقلاب پیدا کر سکتے ہیں۔ بس ان باتوں کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ اگر ہمارا مقصد دین ہوگا، اللہ تعالیٰ کی رضا ہوگی، تو ہم یہ چیزیں حاصل کر سکتے ہیں اور اس ٹارگٹ کو، اس مقصد کو حاصل کرنے والے بن سکتے ہیں جس کے لیے ہم نے بیعت کی ہے، ورنہ عام مسلمانوں میں اور ہمارے میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ پھر ایک بہت اہم چیز جو ہے جس کی طرف حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ہمیں توجہ دلائی، وہ یہ ہے کہ ہمیں قرآن کریم پڑھنے کی طرف خاص طور پر توجہ کرنی چاہیے۔ ہر خادم اور ہر طفل نہ صرف قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا ہو بلکہ اس کے معنی بھی جاننے والا ہو، اس کا ترجمہ بھی پڑھے، اور پھر جہاں تک میسر ہو اس کی تفسیر بھی پڑھے۔ اس کے لیے اس زمانے میں بہترین ذریعہ جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا لٹریچر، کتب اور ملفوظات ہیں۔ اب تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بہت ساری کتابیں جرمن زبان میں ترجمہ ہو چکی ہیں، ان کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ دین کو دنیا پر مقدم کرنے کا جو آپ عہد کرتے ہیں اس کی حقیقت تبھی ظاہر ہوگی جب ہم حقیقت میں دین کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں گے۔ اس کے لیے قرآن کریم کو پڑھنا، اس کو سمجھنا، اس کی تفسیر کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور خلفاء کی تفسیریں پڑھنا، یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو صحیح علم مہیا کر سکیں گی۔ اسی طرح اس زمانے میں بہت ساری باتیں جو ہیں جو ہمارے اخلاق خراب کرنے والی ہیں، ضروری ہے کہ ہم ان چیزوں سے بچیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا، بد صحبت سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اس کے لیے سب سے پہلا ذریعہ تو یہی ہے کہ دعائیں کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بد صحبت سے بچائے، پھر ایک ارادہ کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بد صحبتوں سے بچائے۔ شام کو آ کر انٹرنیٹ کھولا، غلط قسم کے پروگرام دیکھنے لگ گئے، یا ٹی وی پر غلط پروگرام دیکھنے لگ گئے، یا باہر جا کے غلط قسم کے دوستوں میں بیٹھ کے غلط باتیں سیکھنے لگ گئے۔ یہ ساری باتیں ایسی ہیں جو دین اور خدا تعالیٰ سے دور لے جانے والی ہیں۔ پس ہر خادم کو، ہر طفل کو ان باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ خود بھی برائیوں سے پرہیز کریں، اپنی اولاد کو بھی برائیوں سے بچائیں، اور یہی ایک طریقہ ہے جس سے ہم اپنی نسل کو بچا سکتے ہیں، اور یہی ایک طریقہ ہے جس سے ہم اس عہد بیعت کو پورا کر سکتے ہیں جس کے لیے ہم نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بیعت کی ہے، اور یہی وہ طریقہ ہے جس سے ہم خدا محمدیہ کے عہد کو پورا کر سکتے ہیں۔ یہی وہ طریقہ ہے جس سے آپ خلافت کے صحیح وفادار بن سکتے ہیں، اور جو عہد کرتے ہیں کہ خلافت احمدیہ کے قائم رکھنے کے لیے ہر قربانی کروں گا، اس کا آپ حق ادا کر سکتے ہیں۔ ورنہ اگر دنیا کی برائیوں میں پڑ گئے، دنیا کی علائشوں میں پڑ گئے،
دنیا کی چمک میں پڑ گئے تو پھر یہ چیزیں آپ کبھی حاصل نہیں کر سکیں گے، اور آپ اس مقصد کو بھی بھول جائیں گے جس کے لیے آپ نے یا آپ کے بڑوں نے بیعت کی تھی اور جماعت احمدیہ میں شامل ہوئے تھے۔ یہاں آ کر بہت سارے خاندان ایسے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے بہت فضل فرمایا ہے، پس اللہ تعالیٰ کے ان فضلوں کا شکر ادا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی تعلیم کے مطابق ہم عمل کرنے والے ہوں اور اس کی رضا کو ہر وقت حاصل کرنے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔